مضمون اردو کلاس سیکنڈ ایئر نظم تغیر احسان دانش نے لکھی۔ سوئے خزاں بہار گلستاں روانہ ہے، ہر برگ کا سکوت سراپا فسانہ ہے۔ نکہت کی کوششیں کہ نکلنا نصیب ہو، موسم کو یہ لگن کہ بدلنا نصیب ہو۔ تشریح طلب اشعار میں موسمی تبدیلی، پتوں کے جھڑنے اور خوشبو کے پھول سے نکلنے کو تغیر کی بہترین مثال قرار دیا گیا ہے۔ پھولوں سے بھرے ہوئے باغ میں آئی ہوئی بہار بجانب موسم خزاں روانہ ہے۔ ہر پتا بڑی خاموشی سے اپنے تغیر کی کہانی سنا رہا ہے۔ خوشبو کی یہ کوشش ہے کہ ظرف سے نکلے اور موسم کا شوق ہے اسے بھی بدلنا نصیب ہو۔ کائنات کی ہر چیز تبدیلی کے اصول سے جڑی ہوئی ہے۔ بقول شاعر کس پر یہاں تغیر نو کا فسوں نہیں، اس بزم میں نصیب کسی کو سکوں نہیں۔ بہار آئی تو رنگ برنگے خوبصورت پھول باغ کی زیب و زینت بن کر کھل اٹھے۔ پھول کا عاشق پرندہ بلبل اپنے محبوب کا حسن دیکھ کر چہچہایا۔ صبح کی خوشبودار ہوا خوشبو بکھیرتے ہوئے متوالوں کی طرح چلی۔ تر و تازہ سبزہ اس طرح اگ آیا جیسے زمرد کا فرش بچھ گیا ہو۔ شبنم کے قطرے پھولوں کی پتیوں پر چمکنے لگے، شاخیں باد نسیم میں جھومنے لگیں، کلیاں کھل اٹھیں۔ اس سارے حسن کے باوجود بہار کا سفر خزاں کی جانب ہے۔ عن قریب شاخیں عریاں، پھول ناپید، بلبل خاموش، ہوائیں سرد، غنچے بند ہو جائیں گے۔ بقول شاعر چمن سے روتا ہوا موسم بہار گیا، شباب سیر کو آیا تھا سو گوار گیا۔ ہر پتے کی خاموشی میں ایک مکمل کہانی ہے۔ وہ اپنے تغیر کی کتھا یوں بیان کر رہے ہیں کہ ہم شاخوں پر کونپلوں کی صورت میں نمودار ہوئے، رفتہ رفتہ نرم و ملائم اور چمکدار وجود ملا، پھر ہم کھردرے پن کا شکار ہوئے۔ اب ہمارا رنگ سبز کے بجائے زرد پڑ چکا ہے۔ ہم منتظر ہیں کہ ہوا کا جھونکا ہمیں شاخوں سے جدا کر دے۔ ہم بہت جلد شاخوں سے جدا ہو کر ہوا کے دوش پر سوار ہو جائیں گے۔ ہوا میں اڑتے اور لہراتے ہوئے زمیں بوس ہو جائیں گے۔ زمین چمن ہمیں اپنے دامن میں لے لے گی اور ہم خاک کا حصہ بن جائیں گے۔ جو بہار آتی ہے پابند خزاں ہوتی ہے، زندگی موت کے سائے میں جواں ہوتی ہے۔ خوشبو کی یہ کوشش ہے کہ اسے کلی اور پھول سے نکلنا نصیب ہو۔ اس میں بھی قدرت نے تغیر رکھ دیا ہے۔ مشام انسانی یعنی انسان کے سونگھنے کی جو حص ہے اسے کہا جاتا ہے مشام انسانی کو لطافت کا احساس دینے والی ہوا کو خوشبو کہتے ہیں۔ خوشبوؤں سے یہ جہان بھرا ہوا ہے۔ تازہ گلاب کی اپنی مہک ہے، چنبیلی چاندنی اور موتیا کا اپنا رنگ بھی ہے، خوشبو بھی ہے۔ گل ریحاں دن کا راجہ رات کی رانی کی اپنی خوشبو ہے۔ یہ خوشبوئیں اپنے ظرف میں بند و پابند نہیں رہنا چاہتی، یہ اپنا اظہار چاہتی ہیں، ہوا کے دوش پر سوار ہو کر کو بکو پھیل جانا چاہتی ہیں۔ ان سے باد نسیم صبح سویرے باد صبا میں بدل جاتی ہے۔ خوشبو بھی تغیر آشنا ہے۔ کہا میں نے کتنا ہے گل کا ثبات، کلی نے یہ سن کر تبسم کیا۔ موسمی تغیر و تبدل جاری ہے۔ گرما سرما بہار خزاں کی آمد و رفت تغیر کی بہترین مثالیں ہیں۔ برسات کی موسمی کیفیت میں بارش کی چھم چھم کانوں میں رس گھولتی ہے۔ موسم پہ جمود طاری نہیں ہوتا۔ ہر بدلتے موسم کے ساتھ مزاج انسانی بدل جاتا، لباس اور خوراک میں بھی تبدیلی آتی ہے۔ زمین کی محوری گردش، رات اور دن کی تبدیلی اور مداری گردش موسمی تبدیلی کا سبب بنتی ہے۔ گرما اپنے شباب پہ پہنچتا تو رفتہ رفتہ شدت کم ہوتی چلی جاتی ہے۔ موسم سرما کا بھی یہی عالم ہوتا ہے۔ بہار میں تازہ پھول کھل اٹھتے ہیں جبکہ خزاں میں پت جھڑ کا سماں ہوتا ہے۔ موسم تبدیلی کے راستے پر گامزن ہے۔ شمس و قمر کو ضد ہے کہ گرمے سفر رہیں، بے رنگیوں میں خالق شام و سحر رہیں۔ سورج اور چاند مسلسل حرکت میں ہیں، بے رنگی کا عالم میں صبح اور شام کی رنگینی لاتے ہیں۔ اجرام فلکی کی گردش تغیر کی نمایاں ترین مثال ہے۔ ان کی گردش رات اور دن نیز شام و سحر بدلتے ہیں۔ ان پر جمود طاری نہیں ہوتا، اپنے اپنے مقرر راستوں پر ہمدم گرم سفر ہیں۔ ان کے مجال نہیں کہ اپنے معین راستے سے انحراف کر جائیں، ذرا سی دیر کے لیے رک جائیں۔ بےتاب ہے اس جہاں کی ہر شے، کہتے ہیں جسے سکون نہیں ہے۔ اجرام فلکی کی حرکت کے باعث صبح اور شام کی آمد و رفت جاری ہے۔ رات کا دورانیہ شروع ہوتا ہے تو روح زمین پہ تاریکی کی چادر غالب آ جاتی ہے۔ یہ تاریکی یک رنگی بلکہ بے رنگی کا احساس دلاتی ہے۔ فجر کے معنی شگاف کے ہیں۔ صبح کی روشنی رات کی تاریک پردے کو شگافتہ کر دیتی ہے۔ صبح کے عالم میں مشرق کی جانب افق پر حسین سرخی چھا جاتی ہے، جیسے سرخ گلاب کھل اٹھے ہوں۔ دن کا اجالا ہر طرف پھیل جاتا ہے۔
دن بھر صرف سفیدی غالب رہتی ہے تو یہ بھی بے رنگی کا سما ہوتا ہے، شام ہو جاتی تو پھر مغرب کی جانب وہی سرخی اور آسمان سرخ میں برساتا نظر آتا ہے۔ تغیر ہی تغیر ہے، یکسانیت ناپید ہے، فریب نظر ہے سکون و ثبات، تڑپتا ہے ہر ذرہ کائنات۔